حضرت مولانا یوسف سروری صاحب ہیں، انہوں نے خطاب فرمایا اور دوران خطاب یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بغیر رفع الیدین کے ایک رکعت بھی نماز نہیں پڑھی، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کہتے ہیں میں قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر کہہ سکتا ہوں اور بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو آپ نے ہر رکعت میں رفع الیدین کیا۔ آگے سے یہ مولوی صاحب تشریف لے آئے، یہ مولوی صاحب آئے ہیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ لو جی یوسف سروری صاحب کا یہ دعویٰ ہے، دعویٰ غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں کیا آتا ہے ابھی؟ بخاری شریف میں کیا؟ بخاری شریف اٹھائیں، حدیث نمبر 828، حضرت ابو حمید الساعدی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو آپ نے رفع الیدین کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے مبارک کو پکڑ لیا، مضبوطی سے بیان کرنے کا۔ اللہ کرے آپ کو شوق پیدا ہو، آپ اللہ کرے آپ کو حدیث پڑھنے کا پڑھانے کا شوق پیدا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں کوئی دکھ تھوڑا ہے آپ پر، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے آپ حدیث پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں۔ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا بخاری شریف سے، میں اوپر لگا بھی رہا ہوں 828 حدیث نمبر، اس میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اگر آپ اسی حدیث میں یہ دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رفع الیدین نہیں کیا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آج ہی رفع الیدین چھوڑ دوں۔ لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے، آپ نے خیانت کی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو رفع الیدین کیا، جب رکوع کیا تو رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین کیا۔ لیکن یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا اس میں یہ ہے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا تو رفع الیدین نہیں کیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 828 حدیث نمبر میں یہ آپ حدیث یہ دکھا دے ہم آج ہی رفع الیدین چھوڑ دیں۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار آپ سے، یہ بازو ہمارے پہلے کے سمائے ہوئے ہیں۔ پھر اس حدیث پر آپ لوگوں کا عمل نہیں ہے۔ اس حدیث میں دو تشہد میں بیٹھنے کا، پہلی تشہد اور دوسری تشہد میں بیٹھنے کا الگ الگ طریقہ بیان کیا گیا، اور طریقہ بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ طریقہ پہلی تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے اپنے پاؤں پر، اور دوسری تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے کہ پاؤں کو آگے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لگا لیے۔ آپ کے اس حدیث پر عمل نہیں ہے، آپ دونوں تشہد میں ایک ہی طریقے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ ہمارے سامنے حدیث بیان کریں گے؟ آپ بیچارے ہیں، آپ بیچارے ہیں۔ پھر آپ نے حدیث مسلم کی بیان کی، صحابہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمیں رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کہا کہ ہم جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں منع کر دیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ جو آپ نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی ہے اس حدیث میں آپ یہ لفظ دکھا دیں، واللہ العظیم میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اگلی نماز ہی بغیر رفع الیدین کے پڑھوں، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار آپ سے، یہ بازو تو ہمارے ازمائے۔ بلکہ صحیح مسلم شریف میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین فرماتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس میں رکوع کا لفظ موجود ہے نہیں ہے۔ آپ کی اتنی بڑی خیانت ہے یار، آپ پڑھے لکھے آدمی ہو کے اتنی بڑی خیانت کرتے ہیں۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو ایک سبق دے رہا ہوں، جب بھی کوئی مولوی یہ حدیث بیان کرے تو اس کو کہو مولوی صاحب اس سے اگلی حدیث پڑھو۔ مولوی مر سکتا ہے، زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، اس کی قبر کھودی جا سکتی ہے، لیکن وہ اگلی حدیث نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ جب میں اگلی حدیث پڑھوں گا صحیح مسلم کی، اس سے اگلی والی حدیث پڑھوں گا تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اس حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب نماز میں ہوتے اور نماز میں جب سلام پھیرنا ہوتا تو ہم جب سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو صحابہ کرام نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن کوئی مولوی یہ حدیث نہیں پڑھے گا، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں۔
اب یہ بھی حدیث میں، اس حدیث میں بھی یہ رکوع کا لفظ موجود نہیں ہے، لہذا یہ آپ کی خیانت ہے۔ صحیح مسلم میں تو جہاں پر رفع الیدین کا ذکر ہے وہاں رکوع کا بھی لفظ موجود ہے۔ پھر میرے بھائی نے سنن ترمذی سے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود والی حدیث پڑھی جو ضعیف ہے، جو ضعیف حدیث ہے، جو ان کے بابے دادے پردادے پڑھتے آئے ہیں۔ بھائی اس حدیث میں بھی رکوع کا لفظ موجود نہیں ہے، وہ ضعیف بھی ہے لیکن اس میں رکوع کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس میں رکوع کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح حدیث میں تو کیا ضعیف میں بھی یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا ولا یرفع یدیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا۔ یہ ضعیف حدیث میں بھی